قسم کا کفارہ یہ ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا 2 وقت کا کھلانا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو 3 دن متواتر پے در پے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو قسم کا کفارہ آتا ہے وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے مستحقین فقراء ہیں، مساکین ہیں، غرباء ہیں۔ یہ آپ نے کفارہ ان کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ اس لیے کہ اپنے محلے میں بھی اگر انسان کفارے کے طور پہ صدقہ خیرات کر رہا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا مستحق کون ہے۔ اگر مستحق کو آپ نے صدقہ دیا تو وہ تو لگ جائے گا، خیرات بھی جو صدقہ خیرات کی ہے وہ مستحق ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو قسم کا کفارہ دیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو جو 2 وقت کا کھلانا کھانا ہے وہ اس کے مستحق ہوں، یعنی غرباء ہوں، فقراء ہوں، مساکین ہوں، یہ آپ نے اس کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ لیکن ایک بندہ فقراء مساکین نہیں ہے، اگر آپ نے کھانا اس کو کھلا دیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ قسم کے کفارے کے مستحقین جو ہیں وہ غرباء ہیں، یہ اس کا حق ہے، مساکین ہیں اس کا حق ہے، فقراء ہیں اس کا حق ہے، مدارس ہیں یہ اس کا حق ہے۔ لیکن ایک بندہ کسی ویسے امیر آدمی کو کھلا رہا ہے یا کسی ایسے متوسط طبقہ نہیں ہے، اس کا گھرانہ اچھا ہے، کھانے پینے والا ہے، آپ اس کو کفارہ دے رہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، از نو آپ اس کو پھر دوبارہ ادا کرنا ہے۔ تو سرسری سی چھان پٹا کر لے کہ یہ غریب ہے، آپ اس کے اندر تقسیم کر لیں۔ 10 مسکینوں کا 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اب متوسط کھانا ہو، یہ نہیں کہ ابلے ہوئے چاول ہم نے اس کے سامنے رکھ لیے، بلکہ آپ نے کم از کم اتنا اکرام کرنا ہے کہ تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ متوسط کھانے سے مراد یہ کہ ایسا کھانا ہو کہ جو عام آدمی کھا سکتا ہے، یعنی جس طرح خود انسان غذا کھاتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے کھانا کس طرح کھانا ہے۔ اگر جو اچھا امیر ہے وہ اپنا کھانا جس طرح کھاتا ہے تو کوشش کرے کہ جس طرح اپنے گھر میں وہ کھانا استعمال کر رہا ہے اسی طرح آپ نے 10 مسکینوں کو اسی طرح کھانا کھلانا ہے۔ اور تیسری اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں ایسا بچہ ہو کہ جو دودھ پیتا بچہ نہ ہو، یعنی اگر جو معصوم چھوٹا بچہ ہے آپ نے اس کو بھی اس میں یعنی مشترک کر لیا کہ 9 وہ ہیں 10واں یہ ہے، نہیں، بلکہ ایسا بچہ ہو کہ جو بالغ ہو، یعنی متوسط بچہ نہیں بلکہ بالغ بچہ ہو، یہ آپ نے اس کو کھانا کھلانا ہے جو اس کا مستحق ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھلانا ہے جو 10 مسکین ہیں اس کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، تو وہی جو ایک وقت میں مسکین نے کھایا ہے، مثال کے طور پہ 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، یا صبح کا ہے یا شام کا ہے، یا دوپہر کا ہے یا شام کا، یہ 2 کھانے ہیں، یعنی صبح کے ساتھ آپ دوپہر کا بھی کر سکتے ہیں اور دوپہر کے ساتھ آپ شام کا بھی کر سکتے ہیں، یا صبح کے ساتھ دوپہر کر لیں شام کو چھوڑ دیں، یا دوپہر کے ساتھ شام کر لیں صبح کو چھوڑ لیں، یعنی 2 وقت کا کھانا کھلانا یہ آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ جس نے زور کے ٹائم کھانا کھایا، دن کا کھانا جس نے کھایا ہے وہی شام کے وقت بھی وہی مسکین کھانا کھائے گا۔ اگر آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا اور پھر 10 مسکین کوئی اور آپ نے تلاش کر لی، یعنی ایک وقت میں کھانا مثال کے طور پہ حمزہ کو کھلایا اور دوسرے وقت آپ نے شہریار کو کھانا کھلا دی، اب پہلے وقت میں بھی وہی ہے تو دوسرے وقت میں بھی وہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے وقت میں مسکین ایک اور ہے دوسرے وقت میں کوئی اور ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا کفارہ ضائع ہو جائے گا۔ جس مسکین کو آپ نے پہلے وقت کھانا دیا ہے اسی مسکین کو آپ نے دوسرے وقت بھی کھانا دینا ہوگا۔ اس طرح 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا یہ ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے وہ اس کو پیسے دے دے، یعنی اس کا نصاب یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم یعنی 2 وقت کا کھانا جو ان سے ہے یہ اس کو یعنی مل جائے گا 2.25۔ پہلے تو یہ ہے کہ کھانا کھلائے، اگر یہ نہیں ہو سکتا پھر 2.25 کلو گندم کے حساب سے یعنی فقراء کو مساکین کو جو مستحق ہیں وہ اس کو دے دے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ کپڑا لباس بھی اس کو دے سکتے ہیں، یعنی آپ اس کے پیسے جس طرح آپ مطلب شامل کر لیں، آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں، لباس بھی اس کو آپ خرید کے دے سکتے ہیں، تو یہ پہلا درجہ ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسے ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، پیسے بھی نہیں دے سکتا، لباس بھی نہیں دے سکتا، تو پھر دوسرا درجہ جو ان سے وہ پے در پہ 3 لگاتار روزے رکھے گا، یعنی 3 مثال کے طور پہ آج میں نے قسم توڑ دی ہے تو کل میں نے مطلب روزہ رکھنا ہے
تو فقہا فرماتے ہیں کہ منگل کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے ساتھ بدھ کو بھی شامل کرنا ہے۔ منگل اور بدھ کو آپ نے 2 روزے رکھ لیے، جمعرات کو آپ نے چھوڑ دیا، جمعرات کو چھوڑ کے آپ نے جمعے کا روزہ رکھ لیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ کفارہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ 3 لگاتار پے در پے روزے رکھنے ہیں، یعنی پہلا روزہ بھی منگل بدھ جمعرات، آپ نے منگل کا رکھ لیا، بدھ کا رکھ لی، جمعرات کو چھوڑ دیا، آپ نے کہا چلیں آج کا میں کل رکھ لوں گا، پرسوں رکھ لوں گا، تو فقہا فرماتے ہیں جو پرسوں رکھیں گے تو یہ جو 2 پہلے اپنے روزے رکھے ہیں یہ آپ کے ساقط ہو جائیں گے۔ پہلے آپ نے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یہ تو پہلا درجہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر جو ان سے آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں وہ لگاتار پے در پے ہوں گے۔ اگر پے در پے روزے ہو گئے تو کفارہ آپ کا ادا ہو جائے گا، اگر پے در پے آپ نے روزے نہ رکھے تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا کفارہ باطل ہو جائے گا۔ اب از سے نو دوبارہ آپ نے کفارے کے طور پہ روزے رکھنے ہیں اور وہ لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع